بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ سننے والے تمام احباب سے معذرت خواہ ہوں کہ چند وجوہات کی بنیاد پر مصروفیت کی وجہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترتیب وار اسباق میں تاخیر ہوئی اور اس میں چند دن کا تعطل پیش آیا۔ تاخیر تو ہوئی لیکن سبب تاخیر بھی تھی۔ بہرحال ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سبق مکمل کر چکے ہیں۔ آج 31واں سبق ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ مشرکین مکہ کو مکمل طور پر نا امیدی ہو گئی تھی اور وہ پریشان اور سرگرداں رہتے تھے کہ یہ بندہ جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے روز بروز آگے بڑھ رہا ہے، اور خاص طور پر سن 6 اور 7 نبوی جو سال تھا، نبوت کے 6 سال اور 7ویں سال، ان کو 4 بڑے جھٹکے لگے۔ پہلا جھٹکا تو یہ لگا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، بہادر شخص، سید الشہداء۔ دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ ان کے 3 دن بعد سن 6 نبوی میں حضرت عمر مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، اور آپ سب جانتے ہیں ان کے بارے میں مختصر بات بھی ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا جھٹکا یہ لگا کہ انہوں نے جو سودا بازی اور پیشکش کی تھی، ولید بن مغیرہ کا جو لڑکا تھا عمارہ، اس کو ابو طالب کے ہاں پیش کیا تھا کہ اپنے بھتیجے کے عوض یہ لے لیں اور اپنا بھتیجا ہمیں حوالے کر دیں، وہ مسترد ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر ان کو دھچکا لگا وہ یہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنی عبد المطلب اور بنو ہاشم نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور ابو طالب نے سب کو جمع کر کے ساری صورتحال سامنے رکھ دی، تو اس کے بعد باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے نہیں مانا تھا، لیکن ان دونوں قبیلے، آبائی قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت پہنچائے گا، ان کے خلاف قتل کا اقدام کرے گا، تو ہم مل کر ان کے خلاف لڑیں گے۔ تو کفار کو تو یہ بھی بہت بڑا دھچکا لگا کہ بھئی ایک آدمی جس کے دین کو ہم بھی نہیں مانتے اور اس کے قبیلے کے دوسرے بڑے افراد بھی نہیں مانتے، وہ بھی اس بات پر ان کے ساتھ ہو گئے کہ اگر ہم ان کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے۔ یہ 4 بڑے دھچکے لگنے کے بعد انہوں نے ایک اور منصوبہ سازش کا تیار کیا۔ وہ کہتے ہیں نا بند کمروں میں سازش تیار ہوئی۔ تو ان کے لیے بند کمرے 2 ہی جگہ تھی، اور بھی ہوتی تھی لیکن خاص طور پر ان ایام میں یا تو یہ دار الندوہ میں جمع ہوتے تھے، جیسے مسلمان جمع ہوتے تھے اس میں دار ارقم میں، اور یا پھر یہ وادی محصب میں جمع ہو جاتے تھے، جیسا کہ اس موقع پر بھی یہ وادی محصب میں جمع ہوئے، اور ایک یک نکاتی جنڈا کہ کس طرح ان کے تعلیمات اور ان سے بائیکاٹ کیا جائے۔ لہٰذا ایک تجویز پیش کی گئی کہ ان سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ سوشل بائیکاٹ کا کیا معنی ہے؟ کہ ان سے لین دین، خرید و فروخت، شادی غمی اور معاشرتی تمام روابط کو ختم کر دیا جائے، اور ان کو سوشل بائیکاٹ کے ذریعے مجبور کر دیا جائے تاکہ یہ رشتہ داریوں پر رحم کریں اور ہماری بات مان کر اپنا دین چھوڑ دیں۔ لہٰذا اس تجویز پر سب کا اتفاق ہوا، اور لکھنے کے لیے باقاعدہ ایک دستاویز کا انتخاب کیا گیا، اور لکھنے والے کا بھی انتخاب کیا گیا۔ بغیض بن عامر بن ہاشم ایک شخص تھا، اس کے ذریعے سے دستاویز کو تیار کیا گیا۔
پھر وہ دستاویز لے کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا گیا کہ اس دستاویز کے مطابق ہمارا کوئی بندہ ان کے ساتھ 10 سال تک لین دین کوئی معاملہ نہیں کرے گا۔ اور یہ جو واقعہ تھا یہ پھر نبوی سن 7 کو پیش آیا، اور جب انہوں نے یہ دستاویز لکھی تو محرم کی جو ہے نا وہ 7ویں تاریخ تھی، اور رات کے وقت اس دستاویز کا اعلان کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس قبیلے سمیت جس میں رسول اللہ کو ماننے والے بھی تھے اور نہ ماننے والے بھی تھے، ان سمیت وادی کے اندر ان کو شعب ابی طالب کے نام سے جو وادی مشہور ہے وہاں محصور ہونا پڑا، اور اب 3 سالہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گزاری۔ وہاں کیا کیا مشکلات پیش آئی؟ کھانے پینے کی سب سے زیادہ مشکل پیش آئی، کھانے کی چیزیں ختم ہو جاتی تھی۔ آپ باہر جو ہے نا وہ مکہ والے اگر کوئی قافلہ شام سے یمن سے تجارت کے لیے آتا تھا تو مکے والوں نے ان کے ریٹ اتنے بڑھا دیے تھے کہ اگر کوئی وادی سے نکل کر لینے کے لیے بھی جاتا تھا اپنے لیے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، اور سامان قریش نے اور یہ جو بائیکاٹ کے مخالف جانب لوگ تھے انہوں نے اس لیے بڑھا دیے تھے کہ چونکہ ان لوگوں کی تو محصوری کے ایام چل رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ زیادہ مال کے عوض چیزیں لیں گے تو پہلے تو ساری چیزیں ہمیں ملیں گی کیونکہ ہم زیادہ عوض دیں گے، اور اگر ان کو ملیں گی بھی تو پہلے بچیں گی نہیں، اور اگر بچ بھی جائیں گے تو ان کے پاس اتنی قیمت نہیں ہوگی، لہٰذا یہ بھوک کے ساتھ آئے مجبور ہو جائیں گے اور ہمارے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کے اوپر دوبارہ مذاکرات کر لیں گے۔ لہٰذا انہوں نے یہ اپنی چال کے اندر مکمل طور پر پیش قدمی کی، اور مسلمان جو ہے نا وہ پھر کبھی نکل بھی جاتے تھے، کچھ تھوڑی بہت کجوری وغیرہ لے لیتے تھے اور پھر واپس آتے تھے۔ اور یہاں پر ایک اور ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ابو طالب نے یہ تیار کی، دیکھو کافر ہیں، آخری وقت تک کلمہ نہیں پڑا، دنیا سے بغیر ایمان کے گئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر اپنی جان لگائی ہے۔ لیکن دیکھیے کوئی بھی عمل رسول اللہ کی دفاع، ذات کا دفاع، آپ کی اوصاف کا دفاع کتنی بڑی عبادت ہے۔ ناموسی رسالت پر پہرا دینا تمام عبادات سے افضل ہے ایمان کے بعد، اور ظاہر ایمان کے بعد ہی جو ہے نا وہ کوئی ناموسی رسالت کا دفاع ہی کرے گا۔ لیکن ابو طالب بہت کچھ کرنے کے باوجود جو کچھ بھی نہیں کر سکے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان نہیں لائے۔ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ یہ عقیدہ ہے کہ ابو طالب دنیا سے ایمان کی حالت میں نہیں گئے، اور کم صحیح لیکن آخرت میں ان کو دوزخ کی سزا ملے گی۔ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اس محصری کے زمانے میں انہوں نے شیب ابی طالب میں رات کی یہ ترتیب بنائی کہ آپ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تبدیل کر لیتے تھے، کبھی اپنے جو ہے نا بھتیجے کو، کبھی کسی اور رشتہ دار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سلاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو لوگوں سے ہٹ کر اٹھاتے اور جگہ تبدیل کر لیتے، کیونکہ آپ کو برابر خطرہ رہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رات کو کوئی دشمن وادی کے اندر آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی جو ہے نا وہ حادثے سے دوچار نہ کر دے۔ اسی طرح یہ وقت گزرتا گیا، اور محصوری کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں چھوڑی۔ آپ محصوری کے باوجود اپنے ساتھ دوسرے مسلمان لے کر حج کے ایام میں جو 3 سال آپ نے وہاں گزارے، اگرچہ معاہدہ 10 سال کا تھا لیکن 10 سال سے پہلے پھر ان کو اپنی تجاویز واپس لینی پڑی اور صحیفہ چاک کرنا پڑا۔ وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں پھر بھی دعوت کے لیے نکل جاتے تھے، اور خاص طور پر حج والے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے، اور جو بھی آتے تھے حج کے لیے تو آپ ان کو دعوت اسلام دیتے تھے، اور وہ دعوت کس پر مشتمل تھی؟ توحید و رسالت پر مشتمل تھی۔ اس لیے کسی بھی دعوت جو ایمان کا تقاضا ہو، جو اللہ کا حکم ہو، ان میں سب سے پہلی دعوت ہے دعوت توحید، سب سے پہلے عقیدہ ہے بھائی،
عقیدہ ٹھیک ہوگا تو سارے کام ٹھیک ہوں گے، عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو سارے کام، سارے اعمال، جتنے مرضی بڑے بڑے اعمال ہو جائیں وہ کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے رسول اللہ نے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ کی دعوت دی۔ آج بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو پھر اس کو اللہ کی بھی ماننی پڑے گی۔ کافر کیا کرتے تھے؟ ان سے پوچھا جاتا تھا من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو؟ تو وہ ضرور قرآن کہتے ہیں لیقولن اللہ، وہ کہتے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ وہ کافر ہیں؟ اس کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ اللہ کی ماننا کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ مجھے اس طریقے پر مانو جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہیں۔ اس لیے یہ رسالت کو نہیں مانتے تھے تو ان کی توحید بھی قابل قبول نہیں ہوئی۔ لہٰذا توحید بھی وہی قابل قبول ہے جو رسول اللہ کے طریقے پر ہو، اور ایمان بھی وہی مقبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی روشنی میں ہو اور ان کی اتباع میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بغیر توحید کے اور بغیر رسالت کے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ اور ان دنوں میں آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ دعوت میں رکاوٹ ڈالنے والا سب سے زیادہ جو آدمی تھا وہ ابو لہب تھا، اور جس آدمی نے یہ دستاویز بائیکاٹ کا لکھا تھا، بغیض، اس آدمی کے لیے اللہ کے رسول نے پھر بد دعا کی تھی اور اس کا پھر ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ اس لیے ہمیں دین کے معاملات میں زبان میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، لکھنے میں بھی، ہاتھوں سے بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کا بھی جواب دہ ہونا پڑے گا ہمیں۔ تو آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں ہم اس دستاویز پر بات کریں گے جس کو لکھنے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔